بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خواب جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ایسے خواب ہیں کہ آپ سن کر اپنی زندگی کو سکون میں لا سکتے ہیں۔ یعنی پریشانی، تکلیف، تنگی ان خوابوں کی وجہ سے آ سکتی ہے۔ اگر ایسے خواب آئیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے آگاہی ہے۔ پھر اپنی زندگی کو سکون میں لانے کے لیے اس ویڈیو کو سننا ضروری ہے۔ خوابوں کی وجہ سے بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو خواب رکھنے جا رہا ہوں نہایت اہم ہے، لیکن ایسے خواب دیکھنے کے بعد پریشان نہیں ہونا، ان کو زائل کریں تاکہ اپنی زندگی میں آسانی لائیں۔ اور زندگی کے اندر آسانی اسی طرح آئے گی اگر ایسا خواب دیکھ کے آپ زائل بھی نہیں کریں گے اور پوچھیں گے بھی نہیں تو آپ پر بوجھ رہے گا۔ میں نے اس لیے یہ خواب بیان کیے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کے اندر پریشانی، تکلیف، تنگی جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اگر ایسا خواب آئے تو ضرور رابطہ بھی کریں۔ بندے کی کیفیت دیکھ کر، اس کا ذہن دیکھ کر، اس کا خواب دیکھ کر اور اس کی بات سن کر پھر پتہ چلتا ہے یہ کس نوعیت کا خواب ہے۔ نمبر 1، خواب کے اندر سانپ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر اگر کسی کو بار بار سانپ نظر آتے ہیں، سانپ دیکھتا ہے، سانپ حملہ کرتا ہے، سانپ اس کو کاٹتا ہے، کالا سانپ ہے، اور قسم کا سانپ ہے، اور جو سانپ اس کو ڈس جاتا ہے وہ سانپ دیکھتا ہے، تو پھر یہ دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ دشمن اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اس کو کوئی دھوکہ دیکھ سکتا ہے اور اس پر پریشانی، تکلیف، تنگی بھی آ سکتی ہے دشمن کی طرف سے۔ ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ محفوظ فرمائے۔ نمبر 2، خواب کے اندر اگر بندہ آگ لگتے ہوئے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر آگ لگنا فتنہ فساد کی طرف اشارہ ہے، لڑائی جھگڑے کی طرف اشارہ ہے۔ اس خواب کو بھی فوری طور پر زائل کریں۔ میں آپ کے سامنے ایسے خواب بیان کرنے جا رہا ہوں جو آپ دیکھیں اور فوراً اللہ سے پناہ حاصل کریں اور اہل علم سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی اچھی رہنمائی کر سکے۔ نمبر 3، خواب کے اندر گہرے یا تیز پانی میں گرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس پر کوئی آزمائش آ سکتی ہے، مصیبت، تنگی آ سکتی ہے، اس پر پریشانی ایسی آ سکتی ہے کہ جو رہنے والے ہیں پیچھے ان پر برداشت نہ ہو، تو ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، خواب کے اندر اندھیرا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اندھیرا جو ہے وہ گمراہی کی طرف اشارہ کرتا ہے، تکلیف، تنگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اندھیرا بار بار خواب کے اندر آنا، یہ خواب بالکل اچھا نہیں ہوتا، اس خواب کو بھی زائل کرنا چاہیے۔ نمبر 5، خواب کے اندر کوئی بندہ کسی کا پیچھا کر رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس بندے پر نہایت ذہنی دباؤ ہے اور اس بندے پر کوئی جادو کے اثرات ہیں، نظر بد کی طرف اشارہ ہے۔ پیچھے پیچھے کسی کا آنا اور بندہ اچانک ڈر جانا، تو بندہ دیکھتا ہے کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے یا کوئی پیچھے بات کر رہا ہے، تو ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کریں۔ یہ ایسے خواب ہیں جن کو سب کو زائل کرنا ہے تقریباً، اور اپنی زندگی کو سکون میں لانا ہے۔ پیچھے آنا، یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے بندہ، اس بندے پر کوئی پریشانی اور تکلیف اور تنگی ہے اور وہ بندہ مصیبت میں ہے یا ذہنی دباؤ کے اندر ہے، تو اس خواب کو بھی زائل کرنا چاہیے۔ نمبر 6، خواب کے اندر گرنا یا پھسلنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ بندہ اپنے آپ پر اعتماد نہیں کر رہا، کوئی کاروبار کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ گھاٹا نہ پڑ جائے، کوئی چیز کسی سے لیتا ہے، فروخت کرتا ہے، دیتا ہے، تو اس میں بھی اس کو ڈاؤٹ رہتا ہے، یعنی خود اعتمادی کھو بیٹھا ہے یہ بندہ۔ تو یہ استغفر اللہ زیادہ پڑھے اور یا قوی یا اللہ یا قوی زیادہ پڑھے تاکہ اس کا حافظہ بھی مضبوط اور رب سدنی علمہ بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ نمبر 7، خواب کے اندر مرنا یا کسی کو مرتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر خود اگر بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے، اللہ سے ڈرے، اس پر کوئی مصیبت تنگی بھی آ سکتی ہے اور عبادت کی طرف اشارہ ہے۔ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ بندہ لمبی عمر پائے گا، لیکن اس کی عمر میں کمی کوتاہی اس طرح ہوگی کہ مصیبت تنگی آ سکتی ہے، تو ایسے خواب کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ نمبر 8، خواب کے اندر بھوت یا سایہ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کے اوپر کوئی ماضی کے اثرات سے کچھ چیزیں ہیں جو ماضی میں اس پر دباؤ تھا، ماضی میں اس پر تکلیف تھی، تنگی تھی، یعنی جو حالات گزر گئے ہیں، یعنی بھوت ایسا دیکھتا ہے یا کوئی جن دیکھتا ہے یا سایہ دیکھتا ہے یا وہ ڈرتا ہے، تو یہ اندرونی خوف بھی ہو سکتا ہے اور وہ بندہ زیادہ ڈرنے والا ہے۔ بہادر ہونا چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور دین اسلام پر کاربند ہے، تو اس کو ایسے ڈرنا، تھوڑی سی بات پہ خوف زدہ ہو جانا، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن بہادر ہوتا ہے۔
تو ایسا خواب دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، یہ جن اور شیاطین زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں، بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ مقابلہ ہم نے دعاؤں سے کرنا ہے، واش روم میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی دعا پڑھیں، کھانا کھانے کی دعا پڑھیں اور دیگر دعائیں جو ہیں زندگی میں لائیں، انشاءاللہ یہ ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 9، خواب کے اندر خون دیکھنا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ اچھا خواب نہیں ہوتا، تکلیف تنگی کی طرف اشارہ ہے، نقصان کی طرف، اس خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 10 ہے خواب کے اندر کسی کا زخمی ہونا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ کسی پیارے اور محبوب ساتھی کا بچھڑ جانا اور اس پر کوئی مصیبت آنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ دیکھو ایسے خواب ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تقریباً یہ میری ایسے خوابوں کے حوالے سے پہلی ویڈیو ہے اور میں نے یہ ناظرین کے لیے جو ہے نا خواب بیان کیے ہیں تاکہ تنگی مصیبت تکلیف سے بندہ محفوظ ہو جائے۔ اگر ایسا خواب آئے تو پریشان نہ ہو بلکہ اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرے۔ نمبر 11، خواب کے اندر کسی چیز کا ٹوٹ جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ بندہ ذرا جذباتی ہے اور غصے والا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن عاجزی اختیار کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ نقصان کرے اپنا۔ نمبر 12، خواب کے اندر زمین پر زلزلہ آنا یا زمین کا ہلنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بڑی جو تبدیلی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور جو مال و دولت ہے اس پر اپنے آپ کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس مال ہے اور میں بڑی چیز ہوں اور مجھے کون روک سکتا ہے، اور یہ ایسی سوچ رکھنے والا بندہ ہوتا ہے۔ تو ایسا خواب جب آئے تو اللہ کی زمین پر چلے بندہ، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں رحمان کے بندوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے دین کے مسائل میں، قالوا سلامہ کہتے ہیں۔ تو زمین کا ہلنا یہ بندے کی عاجزی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ عاجز ہو، اس میں اکڑ موجود ہے۔ ایسا خواب آئے تو اللہ سے توبہ طائب ہو۔ نمبر 13، خواب کے اندر طوفان یا ہوا کی شدت دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بندہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور کسی بڑی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ ریئل کی زندگی کو آسان بنائے۔ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اللہ سے توبہ طائب ہو کر اپنی زندگی کو آسان کرے۔ نمبر 14، خواب کے اندر پرانی جگہ یا قبرستان دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ کسی ماضی کے عمیق مسئلے کے اندر پھنسا ہوا ہے، دوبارہ اس میں پھنس سکتا ہے، یعنی گہرے مسئلے میں۔ تو ایسی چیزیں تو دیکھنا، پرانی جگہ دیکھنا، پرانی عمارتیں دیکھنا، یہ قبرستان دیکھنا، یہ وہ بندہ زیادہ ذہنی دباؤ میں ہے اور سوچ زیادہ رکھتا ہے اور سوچتا زیادہ ہے، تو اس پرانی مصیبت تنگی میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اگر بندہ بچپن کی حالت میں چلا جائے تو پھر یہ بہتری کی طرف ہوتا ہے، اگر پرانی چیزیں جوان ہی دیکھے تو پھر یہ اچھا خواب نہیں ہوتا۔ نمبر 15، خواب کے اندر بے قابو گاڑی چلانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ زندگی کے اندر بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتا ہے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اس بات کی طرف اشارہ۔ نمبر 16، خواب کے اندر جانوروں کا حملہ کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر گھریلو جانور ہیں، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، وہ حملہ کرتی ہے تو پھر اپنا ہی کوئی دشمن ہے جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر باہر کا جانور کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر کوئی دشمن ایسا ہے جو اس کو نقصان پہنچائے گا لیکن وہ کم ہی جانتا ہے۔ وہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی منافقت کرنے والا ہے، تو اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اس کو اپنے پاس اور ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی طرف ضرور دھیان رکھنا ہوگا۔ نمبر 17، خواب کے اندر چوری کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ مالی نقصان کی طرف اشارہ ہے اور وہ جذباتی سا بندہ غلط فیصلے کرتا ہے، ایسے خواب کو زائل کرے۔ نمبر 18، خواب کے اندر اندھیرے والی جگہ پر چلنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ بندہ کسی مشکل میں جا سکتا ہے، پریشانی میں جا سکتا ہے، سفر میں نقصان ہو سکتا ہے، ایسے خواب کو بھی زائل کرنا چاہیے۔ نمبر 19، خواب کے اندر جنزیروں میں جھگڑے جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نبھا نہیں رہا، جو اس سے پوری نہیں ہو رہی اور وہ کمی کوتاہی کر رہا ہے، تو ایسے بندے کو سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر وہ عادل ہے، انصاف کرتا ہے تو برابری کا انصاف کرے، واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 20، خواب کے اندر وقت ختم ہو رہا ہے ایسا بندے کو نظر آئے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ کوئی اہم موقع کھو دے گا، ایسے خواب کو سائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 21، خواب کے اندر اندھیرے میں رونا یا چیخنا، اس کی کیا تعبیر؟ وہ بندہ مدد طلب کرتا ہے اللہ سے تو اللہ اس کی ضرور مدد کریں گے۔ اگر کوئی اس پر مصیبت ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے تو وہ بندہ اللہ سے رجوع کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا، وہ بھی تنہائی کے اندر رویا کرتے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دی۔ جو بندہ اندھیرے کے اندر تنہائی میں روتا ہے، اس پر کوئی غم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے،
تو جلد انشاءاللہ الرحمن دور ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 22 خواب کے اندر سڑک یا راستے میں کھو دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ جا رہا ہے اور چل رہا ہے اور اس کو راستہ بھول گیا، تو وہ بندہ کسی پر اعتماد کرے تو سوچ سمجھ کے اگر یہ نہ ہو کہ اس کو نقصان ہو۔ نمبر 23 خواب کے اندر کوئی اپنا پیارا اس سے جدا ہو رہا ہے یعنی جا رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے اس کے پاس سے؟ تو یہ محبت میں وہ بندہ جذباتی ہے، اسے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، یہ نہ ہو کہ اس سے کوئی اپنا روٹھ جائے، تو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا چاہیے، ایسا خواب ہے یہ۔ نمبر 24 خواب کے اندر بیماری یا بیمار شخص کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ جسمانی تکلیف اور تنگی کی طرف اشارہ ہے، ایسا اگر خواب آئے تو اس کو بھی زال کر دے۔ نمبر 25 خواب کے اندر کوئی ایسی شکل دیکھنا جو عجیب و غریب ہو، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس بندے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نقصان والی ہیں، جن شیاطین اس پر حملہ آور ہیں، ایسے بندے کو اپنا روحانی علاج ضرور کروانا چاہیے۔ ناظرین، ایسے خواب بہت کم ملتے ہیں جو آپ کی اصلاح کے لیے ہوں، یہ سارے خواب آپ کی اصلاح کے لیے ہیں انشاءاللہ۔